اب یہ جو ایک اور واقعہ میں آپ سے سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے ابھی تک مشرکہ تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے جو ہے ان کو منع کر رکھا تھا کہ میں جو ہے مومن ہوں، میں نے اسلام لایا، میں حضور کی دیوانی ہوں، تو آپ نے میرے گھر میں اس وقت تک نہیں آنا ہے جب تک آپ میرے حضور کا کلمہ سڑکے۔ اپنے والدہ سے یہ کہہ رہی ہیں۔ والدہ سے انسان کی فطری محبت کمال کی ہوتی ہے، انسان اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک اولاد اپنے امی جان سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے تو سمجھے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے، کس لیول کا ایمان ہے، کس لیول کا جذبہ و احسار ہے۔ ایک دن وہ حضور سے اجازت طلب کرنے لگی، یا رسول اللہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں، کیا میں ان سے صلح کر سکتی ہوں؟ حالانکہ اسلام نے تو کفار والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کا حکم دیا، لیکن اب ان کا احسار چیک کیجیے، پیار و محبت اور جذبہ چیک کیجیے۔ امام مسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ روایت اپنے کتاب صحیح مسلم میں نقل کہ سیدہ اسماء فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہے، کیا میں ان سے صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا جی۔ ایک دوسری روایت میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ ابو قریب محمد بن علا اس کے راوی ہے، وہ آگے ابو اسامہ کے حوالے سے، وہ پھر ہشام کے حوالے سے، اس نے اپنے والد کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی۔ سیدہ اسماء سے وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے والدہ اس دور میں آئی جب کہ رسول اللہ نے قریش مکہ کے ساتھ صلح کر رہی، ٹھیک ہے، میں اس سے مل سکتی ہوں؟ میں نے یہ حضور سے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا جی جی آپ اپنے والدہ سے مل سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ کیونکہ سیدہ اسماء نے اپنے والدہ کو گھر میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، گھر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کہ آپ میرے گھر میں نہ آئے تھے۔ جب حضور کا فرمان آیا کہ آپ اپنے والدہ سے مل سکتی ہیں، ان سے صلح رحمی کر لیں، کوئی بات، سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے والدہ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی اور ان کے تحائف کو بھی قبول فرمایا۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام، اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دلجمی سے عمل پیرا ہو۔ آپ کی عظمت کی کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام ہو۔ سیدہ اسماء کا تقویٰ روز و روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کے مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک تھی۔ ایسی جذبہ اور احسار والی خاتون کے بارے میں انسان کیسے شک کر سکتا ہے جس کے اوپر حضور کو اعتماد ہو، جن کی ڈیوٹیاں میرے نبی نے لگا دی ہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، پہلے کی بات کی طرف آتے ہیں، جب حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ کل آپ نے فرمایا، آپ نے کل یہ تمام امانتیں سپرد کر کے آنا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی کے ہمراہ، یعنی حضور کے اولاد کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں پھر عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجیے، آج کے دور میں کچھ لوگ ان کے آپس میں دشمنیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے ساتھ جس خاندان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ امی عائشہ ساتھ ہیں، ان کی بہن اسماء ساتھ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر ساتھ ہیں، اور امی عائشہ کی والدہ ام رومان ساتھ۔
آپ اندازہ کریں ان کے پیار کا، ان کے محبت کا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو صحابی رسول تھے، انتہائی سخت مزاج کے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کرتی رہیں، گھریلوے کام کاج اور اپنے خاوند کی گوڑی کی دیکھ بھال کی۔ انہیں تکلیف، یعنی یہ تکلیف اتنی تکلیف میں مبتلا تھی کیونکہ ان کے خاوند جو تھے وہ تھوڑے سخت مزاج کے تھے، مالی اسباب بھی اتنے نہیں تھے، غربت تھی۔ تھوڑے عرصے بعد سیدنا زبیر بن عوام کی مالی حالت بہتر تو ہو گئی، لیکن مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلوی خوشحالی نے سیدہ اسماء کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ سیدہ اسماء دل کی بڑی غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ شریف الطبع اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ دیکھیں نا بھائی، تربیت کس کی تھی؟ بیٹی کس کی تھی؟ جب وہ بیماری میں مبتلا ہوئی، ایک سخت ترین بیماری میں وہ مبتلا ہوئی، جب ان کو اس بیماری سے شفا یاب ہوئی، بیماری سے ان کو شفا ملا، تو انہوں نے صدقے میں اپنے ایک غلام کو آزاد کیا، اور ساتھ میں لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتی تھی، خرچ کیا کرو، صدقے کیا کرو، خیرات دیا کرو، اور فراوانی کا انتظار نہیں کیا۔ کمال کی صحابی، گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ آتا ہے صدقہ، جو کچھ آتا ہے خیرات، جو کچھ آتا ہے اللہ کی راہ میں۔ ایک غلام تھا، وہ بھی آزاد کر۔ سیدہ اسماء نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا، جو کچھ سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا تھا۔ ظاہر ہے ایسی مائیں ہو جن کی پرورش سیدنا صدیق اکبر نے کی ہو، تو بھلا وہ اپنی اولاد کی ایسی پرورش کیسے نہیں کر سکتے۔ پھر ان کا بیٹا عبداللہ کو بلند اخلاق کے جوہر سے راستہ کیا، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ایسے اخلاق دکھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ جب جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری کے پیچھے بٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ آج کل کا مسلمان کیا ہوتا ہے بھائی، اپنے اولاد کو حسب کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذہبی طبقے سے دور رکھے، مولویوں سے دور رکھے۔ کئی مولوی میرے بیٹے کو اس پیچھے نہیں لگا دیں، اپنے مذہبی اپنے عقائد نہ سکھا دیں، تو ہمارا بیٹا دنیا میں کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ بھائی یہ دنیا میں تو اس کی عزت ہی کوئی نہیں ہوگی، دنیا کے لوگ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس وقت کے صحابی ایسے ہوتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو جنگ میں ساتھ لے جایا کرتے، اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کر خود جنگ کیا کرتے تھے، تلواریں مارا کرتے تھے۔ اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شاہ سوار تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے کے چلے۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا، اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا، اور ایسی تربیت کی تھی کہ وہ بیٹا حق کے سوا کچھ بولتا ہی نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی جو ایک دن حضرت اسماء اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پکارا مدد کے لیے، تو ان کے خاوند نے فوراً کہا کہ خبردار عبداللہ، اگر اندر آیا تو میں تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن انہوں نے بھی اپنے والدہ کو چھڑانے کا عہد کر رکھا۔ جب وہ آگے بڑھے اور وہ اندر داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو طلاق ہوئی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے درمیان میں جدائی ہوئی، اور حضرت اسماء اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ایک بہادر اور جوان مرد شخص تھے جس نے اپنے والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیت سے آراستہ کیا، حضور کی طرز زندگی ایسے سکھائی تھی
کہ عبداللہ کے ایک ایک قول و فعل سے حضور کی زندگی چمکتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر بڑا محتاط دانشور بن گیا، اسے شمشیر زنی میں مہارت حاصل تھی، کیونکہ شمشیر زنی کرتے ہوئے ان کے والد ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ صبح کے عرب کے لوگ جو ہے اپنے اولاد کو سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں دیتے تھے، یہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے، گھوڑے پہ بٹھا دیتے، سواری سکھا دیتے تھے۔ آج کل کا مسلمان بندوق سے اپنی اولاد کو دور کرے۔ یاد رکھیے گا، جہاد مسلمانوں کا ایک شیوا ہے، مسلمانوں کا ایک فریض ہے، کبھی بھی کفار کے ساتھ پیش آ سکتے۔ انسان کو کم از کم اسلحے کا استعمال آنا چاہیے، غلط استعمال نہ کیجیے، استعمال ضرور آنا چاہیے۔ سیکھیے، اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ سیدہ اسماء اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگی۔ یزید بن ابی سفیان کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنا زیر فرما بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یزید انتہائی ظالم قسم کا انسان تھا۔ جب اس نے کوشش کی کہ تمام لوگوں کو دبایا جا سکے، اس وقت عبداللہ بن زبیر جو تھے، وہ ظاہر ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے ان کی تربیت کی تھی، کیسے وہ ایک ظالم کے سامنے جھک جاتے؟ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو، انہوں نے کہا بھائی دفاع ہو، جو کر سکتے کرو، مجھے نہیں دبا سکتے۔ وہ قسم قسم کے لالچے اور قسم قسم کے لشکر بھیجتے رہے، لیکن عبداللہ بن زبیر ڈٹے رہے۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر برجمان ہوا، اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو اب صلح کے ساتھ نہیں بلکہ طاقت کے زور پر ان کو اپنا فرما بردار بنا دیا جائے۔ نعوذ باللہ، اس مقصد کے لیے انہوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ حجاج اپنے لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس، ایک چوٹی کا نام ہے، وہاں پر بیٹھ کر اپنے توپ وغیرہ نصب کر لیے۔ اب وہاں سے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک بیت اللہ پر حملہ ور ہونے کی تیاری ہو گئی۔ کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی جو ہے وہ مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے، ظاہر ہے ان ظالموں کی حکومت ہے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اب یہ بھی لڑنے شروع ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنے والدہ کے پاس پہنچے۔ والدہ کی تربیت چیک کیجیے۔ جب والدہ کے پاس آئے، والدہ کے پاس اس لیے آئے کہ اب میں اپنے والدہ سے کچھ مشورہ لے لوں، کچھ نصیحتیں لے لوں، اب میں نے کرنا کیا ہے۔ والدہ بھی تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میرے لاش کے ٹکڑے کر دیں، سیدہ اسماء نے فرمایا بیٹا بکری کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد بکری کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے گوشت کے کتنے ٹکڑے کر دیے جائیں، کتنے حصے کر دیا جائے۔ بیٹا جاؤ اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے مقابلے کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھتے، اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہ و بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا۔ سبحان اللہ، بار بار یہ شعر پڑھتے اور ان ظالموں سے لڑتے 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 شہید ہو۔ آخر کار سیدنا عبداللہ بن زبیر کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ آخر کار وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑتے رہے۔ اسی دوران مسجد کا ایک ستون
ٹوٹ کر ان پر گر پڑا جس سے وہ شہید ہو.